اچھا اپنے گھر میں ویجیٹیبلز اگائے. اچھا ہاں کچن گارڈن. ہاں ہمارا کچن گارڈن تو یہ بھی تو ایک بچت ہے. اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے تو ایک تو آپ کو ایک آرگینک چیز مل جاتی ہے. اب جیسے کافی سبزیاں اتنی مہنگی ہیں اور پھر بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ توڑو اور پکا لو. اس سیزن میں ہم نے بینگن نہیں خریدے, گھر سے بنائے فریش. ہم نے بھنڈی نہیں خریدی. اچھا ماشاءاللہ. ارے واہ. بھنڈی اینڈ پپیتا اور بہت میٹھا ماشاءاللہ. اچھا پپیتا کراچی میں بہت ہو جاتا ہے, وہاں میں نے لگایا, وہ اتنا مزہ نہیں آتا, لیکن وہ اتنا سا ہو کے نا پک جاتا ہے, وہ بڑا نہیں ہو رہا. اب میں نے 2 پودے اور لگائے ہیں, ایک اس میں سے بھی خراب ہو گیا, ایک گرو کر رہا ہے. ایک تو لوگ پتے لے جاتے ہیں مانگ مانگ کے نظر آتا ہے. اچھا بھائی نیکسٹ کیا ہے؟ ویجیٹیبلز انہوں نے اگائے. ہاں بھائی نیکسٹ کیا ہے؟ کارڈ ہے, کارڈ چینج کریں. ہاں 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 جی کار گاڑی آپ بھول گئی. میں گاڑیوں کا بتا دیتی ہوں بھائی. ہم نے صاف بات یہ ہے پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا. یاسر اور میری اپنی الگ الگ گاڑی تھی, اور ایک ہم نے بچوں کی گاڑی لی ہوئی تھی, ایک چھوٹی گاڑی. تو میں نے یاسر سے کہا کہ گاڑی بیچو, آپ ڈرائیور رکھیں گے, ایک ہی گاڑی ہم دونوں یوز کریں گے. میں تو صبح سے لے کر دوپہر تک ادھر ہی ہوتی ہوں, میری آفس کی گاڑی ہوتی ہے. تو میں نے یاسر سے گاڑی بکوائی, کیونکہ اگر آپ گاڑی رکھتے ہیں ایکسٹرا تو اس کی مینٹیننس بھی ہے, پیٹرول کا خرچہ بھی ہے, ڈرائیور کے پیسے بھی. بالکل ہر سال الگ سے. میں ابھی یہ بتاؤں گی جو مجھے یاد تھا, وہ یہ کہ میں نے اپنے کام گھر کے کام کے لیے بائک لے کے رکھی ہوئی. ہم نے بھی ایسے ہی کیا. اب میں نے کار مطلب گاڑیاں نہیں یوز کرواتی کہ یہ بخاری تک جانا ہے یا ادھر تک جانا ہے, قاسم تک کسی کے گھر جانا ہے, بائک پہ جاؤ, یہ دے آؤ, یہ لے آؤ, بائک کرو. ہم نے بائک کیوں خریدی تھی؟ ہم نے تو بلاج کو گھمانے کے لیے نا, یاسر اس کو آگے بٹھاتا تھا, چھوٹا سا تھا وہ, تو یاسر نے بائک خریدی, اور ہم اپنی کالونی میں ہی نا بلاج کو ہم وہ کیا کہتے ہیں چڈی دلوانے کہتے ہیں, بائک پہ بٹھا کے آگے, چھوٹا سا ہوتا تھا, اور اس کے پیچھے میں بیٹھتی تھی یاسر, ہم بائک پہ گھماتے تھے, سیر کرا کے. ہاں سیر کرانے کے لیے خریدی تھی. تو وہ ہمارے کام اسی طرح آتی ہے کہ بائک پہ چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں, جو آپ گاڑی وہ فٹافٹ ہو جاتے ہیں, اور آدھے وقت میں ہوتے ہیں. آدھے وقت پیٹرول کا خرچہ کم ہوتا ہے, پیٹرول کا خرچہ کم, اور گاڑی لے جاتے ہیں تو میں نے تو بائک لے کے رکھی ہے, اس میں سارے نوکروں سے کام کراتی ہیں. یہ سودا آ رہا ہے, تازہ گوشت آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, وہ تو اسی کے لیے جاتے ہیں, جلدی ہو جاتا ہے. ہم اکٹھے بھی گوشت اور یہ سب جمع کر کے نہیں رکھتے فریزر میں. رکھنا بھی نہیں چاہیے, جب تازہ مل جاتا ہے. ہم کہ جنگل میں رہتے ہیں کہ شہر سے لا کے فریز اکثر کر ہوتا ہے نا سودا ایک ساتھ لے کے آتے ہیں, جو بیسک ہے گروسری وہ ایک ساتھ آتی تو وہ سستی پڑ جاتی ہے, مگر جو یہ گوشت اور سبزی ہے یہ تازی آتی ہے. میں آپ کو گاڑی کا فروزن کر کے کھاؤ, فائدہ کیا ہے. کار کا یہ بتا رہی تھی کہ وہ یہ ہوگا کہ کار بھی میں نے انسٹالمنٹ پہ اپنی تینوں چاروں, ہمارے دوست ہیں شبیر کے, اور وہ بیچارے ہمیں انسٹالمنٹ پہ, ہم نے تھوڑے وہاں سے بینک سے بچنے کے لیے, کیونکہ ان کا شبیر کو ہوتا ہے کہ مجھے بینک نہیں جانا, مجھے یہ انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, اور بہت ساری بھائی جان کون ہے؟ نہیں, یہی تو وہ کہتے ہیں کہ گاڑی دلوانے کے لیے ملوائیں آپ, اور آپ کی طرح انسٹالمنٹ پہ کوئی نہ. آٹو ون ہے محمد علی سوسائٹی پہ, وہ پرانے ہمارے فیملی فرینڈ ہیں بہت زیادہ دوست یار. تو اتنا کرتے ہیں. تو وہ بیچارے ہمیں بڑی سے بڑی گاڑی تھوڑے سے ہم پیسے دیتے ہیں, باقی کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے. تو یہ بڑی اچھا ایک ہمارے لیے بہت اچھی چیز, بچت. اتنی اچھی گاڑیاں ہیں, فوراً فل پیمنٹ پہ آپ نہیں لے سکتے. تو وہاں پر عمران آصف ہیں, وہ ہمارا ہی. میں انسٹا پہ دیکھ رہی تھی کچھ, مطلب انسٹا پہ تو بہت مفت کے گیان آتے ہیں, اس میں وہ بتا رہا تھا بندہ, وہ کہنے لگا کہ میں جو نا کبھی بھی نئی چیزیں نہیں خریدتا, سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لی, 2-3 سال لگائے, اور ہاں کہہ لیں گے بہت فرق پڑ جاتا ہے, بہت پیسوں کا فرق پڑ جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ چیز لینے سے. بالکل, اس کی رجسٹریشن یہ وہ 2-4-8-10 لاکھ تو وہ لگ جاتا ہے. اب آپ 2 سال چلی لے لیں, وہ آپ کے 8 لاکھ تو بچ گئے نا سیدھے. تو وہ بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے بچت کرتے ہیں. آپ کا کیا شادی میں دینے کے لیے چیزیں جمع رکھنا, مطلب گفٹ دینے کے لیے. صحیح ہے. اچھا دیکھیں چیزیں بہت ساری ملتی ہیں, اب ہم نے سب کچھ تو استعمال نہیں کرنا ہوتا, یا جیسے کہیں گئے بہت اچھی سیل لگی, کہیں پہ بھی گئے تو میں ایکسٹرا بہت ساری چیزیں جمع کر لیتی ہوں. اچھا, اور وہ بڑا سا بکسا بنا ہوا ہے, اماں کسی کو دینا, میں کہا کھول لو کچھ بکسا کھول لو, تو مطلب ہر وقت کو ایک دم ٹرنک, تو اس میں جو ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ نکل آتے ہیں.
ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں ہم ہلکا کپڑا پہن سکتے ہیں لیکن کسی کو دے تو نہیں سکتے نا, تو کوئی سیل لگی ہے یا کوئی اچھا گفٹ ہے تو اس کو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں. اچھا بہت ہوتا ہے اچھا گفٹ, ان کو بھی کبھی کوئی آیا نا اچانک کوئی مہمان آ جائے, کوئی بچی گھر آئے, کوئی رشتہ دار یا کہیں جانا ہو جائے نا, تو یہ جلدی جلدی یوں دیکھتی ہے نا کچھ نہ کچھ پیک مل جاتا ہے, اسے پیک کیا تو کہتی ہے جی ایمرجنسی میں تو اب نہیں ایمرجنسی نہیں, ویسے بھی جب آپ اچھی کوئی چیز ہے نہیں کر رہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے, پھر وہی بات کہ نیڈ نہیں ہے آپ رکھیں, اور اچھی چیز جیسے آپ کو جو دیتا ہے آپ کو وہی ریٹرن کرنا ہے. ہاں بھائی نیکسٹ کارڈ کیا ہے, اتنے سلو موشن کیوں چل رہے ہو تم لوگ, لاسٹ سیگمنٹ ہے, کارڈ چینج کرو. یہ تو آگے ہے وہی ہے, وہ ہم بولتے اتنا ہے نا. ہاں بھائی گھر کا کھانا, گھر کا کھانا, گھر کے کھانے میں بہت زیادہ بچت ہے. ہاں بالکل, تو صحت بھی ہے, ہیلدی ہوتا ہے, صحت بھی ہے. اور پھر ہم لوگ نا آج تک آپ یہ سوچیں کہ ہم کبھی نہیں کہیں گئے ایسے کہ چلو وہاں جا کے وہ چیز کھاتے ہیں, حالانکہ ہم لاہور میں رہتے ہیں اور وہاں کے کھانے مشہور ہیں, لیکن ہم کبھی اسپیشل نہیں گئے, اسپیشل کہیں بھی نہیں گئے. تو وہ ہمیں شوق ہے کھانے پینے کا, لیکن گھر کا سمپل کھانا, اچھا کھانا. اور اب تو کووڈ نے تو ریمبو صاحب کو بڑا اچھا کوک بھی بنا دیا. یہ مہینے میں ایک سارے لوگ ڈش بناتے ہیں اور وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ لگا لیتے ہیں, تو اس کے اتنے وہ آتے ہیں. اچھا جیسے دیکھیں ایک زمانہ وہ بھی ہوتا ہے جب آپ کے بچے پیدا ہوئے تھے اس وقت نا, تو ظاہر ہے وہ ایک الگ خرچہ ہوتا ہے, پھر آگے بندہ سوچتا ہے کہ ان کی پڑھائیاں ہوں گی. تو کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا جیسے بچے پیدا ہوئے تو کوئی پالیسی لے لی, ان کی ایجوکیشن پالیسی لے لی, یا کوئی ایسی چیز کہ یہ بچت ہو جائے گی, کبھی یہ سوچا جب بچے ہوئے تھے؟ میرے پاس بڑے آتے تھے لیکن میں نے کبھی نہیں لی. جب بچے ہمارے ہوئے تب میں نے ایک چیز میں کمپرومائز نہیں کیا. میں نے کہا بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے, ہم نے ان کی فیس نکال کے باقی سارے خرچوں کو نا کنٹرول کرنا, کہ میں نے کہا اچھے اسکول میں پڑھے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہر چیز اپنی مائنس کر کے نا بس بچوں کی پڑھائی پہ نا وہ زیادہ, میں نے کہا اس میں نے نا بچت نہیں, کمپرومائز نہیں. اور یہاں ہماری یہ بچت ہو سکتی ہے کہ ہم انہیں تعلیم اچھی دے رہے ہیں, باقی وہ جتنی اچھی تعلیم دے رہے ہیں اور اتنی اعلیٰ جو ہم نے خود نہیں حاصل کی ہوئی, تو ہم وہ اپنے راستے خود بنائیں, اس لیے انہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ پھر ہم انہیں کوئی گھر, کوئی چیزیں, کوئی جیز, بس یہی ہمارا سب کچھ ہے. میرے امی ابو کہتے تھے بچوں کو جائیداد نہ دو, تعلیم اور تربیت. وہ کہتے ہیں نا خود اپنی راہیں خود بنا. اچھا لیکن یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ نے اچھے اسکول میں ڈال دیا تو یہ نہیں کہ وہ خود ہی پڑھ جائے گا, نہیں, آپ کو ساتھ بیٹھ کے بل دینی ہے, اس کو پڑھانا ہے, وہ سارا کرنا ہے, آپ کو کرنا پڑے گا. نے تو فیسیں لینی ہے نا, پڑھانا تو ماں باپ کا کام ہے, ماں باپ کا کام تعلیم اور تربیت. لیکن اچھے اسکول سے بہت فرق پڑتا ہے, اس میں کانفیڈنس بڑا آتا ہے, بول چال بتے. ہم لوگ تو گھر میں مہمان آئے تو چھپ کے دیکھا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ کولڈ ڈرنک کتنی بچی ہے وہ بھی پینی آتا ہے. اب ہمارے بچے تو ایسے بات کرتے ہیں, ہمارے بچے تو اب کہیں بڑے بھی بیٹھے ہوتے تو بڑوں میں بیٹھ کے وہ ڈسکشن, ان کو سب پتا ہے نیوز کے بارے میں. ہم اس طرح کے ینگسٹرز نہیں تھے.